بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا اور آخری پارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، سینہ میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا، بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئیں، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ چاروں طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچی کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پانی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجور پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جراحم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جراحم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگی۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اور اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا۔ اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ حضرت سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس
اور سارا کی عمر 80 برس ہے۔ بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر المطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارا فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارا کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا، اس لیے فوراً مان گیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، اس شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سیر ہونا یہ بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر بھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بیس میں پتھر لا کر رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔
पत्थर बहुत वजनी थे। अल्लाह ने इन्हें कुव्वत अता की थी। रवायत के मुताबिक बुनियादों में को हिरा के पत्थर इस्तेमाल हुए। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि ऊंचाई पर पत्थर रखना दुश्वार हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद से कहा, कोई ऐसा पत्थर तलाश करो जिस पर खड़े होकर दीवार बुलंद की जा सके। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसा पत्थर तलाश करके लाए और इस पत्थर पर खड़े होकर दीवार को बुलंद किया। इसको मुकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। इस सख्त पत्थर पर पाँव के निशान बन गए। जब दीवार मर्जी के मुताबिक बुलंद होगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, एक और उम्दा सा पत्थर ले आओ ताकि इसे एक कोने पर नस्ब किया जाए और ये कायदा बना लिया जाए कि तवाफ इसी मुकाम से शुरू हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर मिल गया जिससे रोशनी निकल रही थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोशनी देखकर हैरत ज़दा हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान ये पत्थर कौन सा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो पत्थर है जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए हैं। इस पत्थर को एक कोने में नस्ब कर दिया गया। तवाफ का चक्कर इस मुकाम से शुरू होता है। आइए अपने अंदर रूह इब्राहिमी पैदा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। शुक्रिया।